نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين अल्लाह का जिक्र करो अल्लाह का जिक्र करो लैल नहार करो अल्लाह का जिक्र करो अल्लाह का जिक्र करो लैल नहार करो दिल की दुनिया आबाद करो दिल की दुनिया बात करो अल्लाह का जिक्र करो अल्लाह का जिक्र करो जन्नत की वादियों की सैर करो जन्नत की वादियों की सैर करो अल्लाह का जिक्र करो अल्लाह का जिक्र करो अल्लाह का जिक्र करो घर चाहते हो रूह की चैन दो अल्लाह का जिक्र करो अल्लाह का जिक्र करो जिक्र इलाही से जिक्र इलाही से दिल मामूर करो जिक्र इलाही से दिल मामूर करो अल्लाह का जिक्र करो अल्लाह का जिक्र करो जिक्र इलाही से मिलती है बुलंदी जिक्र इलाही
سے ملتی ہے بلندی، ختم ہو جاتی ہے انسان کی تنگی، ہے ابراہیم کا پیغام عروج، ہے ابراہیم کا پیغام عروج، ذکر سے بنجر آباد کرو، ذکر سے بنجر آباد کرو، سن کر نظم تیری ارشد، سن کر نظم تیری ارشد، تازہ ہوا ایمان میرا، تازہ ہوا ایمان میرا، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، لیل و نہار کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیارے پیغمبر حضور علیہ السلام جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کی رحمت بچوں پر بھی ہے، بوڑھوں پر بھی ہے، جوانوں پر بھی ہے، ازواج پر بھی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی رحمت عام ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ علیہ السلام بچوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور بچوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام جہاں سے گزرتے اگر وہاں پر بچے ہوتے تو میرے آقا ان کو سلام کرتے تھے۔ بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ ہم بعض دفعہ گزر جاتے ہیں، کبھی بچوں کو سلام نہیں کرتے، پوچھے تو کہتے ہیں بچوں کو کیا سلام کرنا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو بھی کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بچوں کو بھی سلام کہنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا تو بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری نہیں آئی، اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے پر ناراضگی نہیں آئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور پھر اس جگہ کو دھو لیا ہے جس جگہ پر بچے نے پیشاب کیا تھا۔ تو بچے کو گود میں اٹھانا سنت ہے، بچے کو گود میں اٹھانا سنت ہے۔ بچوں سے پیار کیا کرو، بچوں سے محبت کیا کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور کبھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھاتے ہیں۔ دائیں طرف کبھی اسامہ ہوتا ہے اور بائیں طرف کبھی حضرت
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، بچوں کو گود میں اٹھانا سنت نبوی ہے، بچوں کو گود میں اٹھانا سنت نبوی ہے، بچوں سے پیار کرنا سنت نبوی ہے۔ کبھی کبھی اللہ کے پاک پیغمبر بچوں کو چوما کرتے تھے، بچوں کو چوما کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک بچے کو چوم رہے ہیں تو ایک صحابی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں، بچوں کو چومتے بھی ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی بچے کو چوما نہیں، آج تک میں نے کسی بچے کو چوما نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے دل میں رحمت نہ ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، تیرے دل میں رحمت نہ ہو تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بچوں سے پیار کرنا، بچوں سے بات کرنا بڑا ہی اعلیٰ کام ہے، بچوں کی تربیت کرنا، انہیں سمجھانا، یہ بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو تلقین بھی کرو، اگر نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کو مارو بھی صحیح۔ جو بچے بچپن سے نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ الحمدللہ بڑے ہو کر پکے نمازی بنتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے کہ نماز ان کو بہت نماز پڑھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بستر بھی الگ کر دو، جب بچے بڑے ہو جائیں ان کو اکٹھے نہیں سلانا، ان کے بستر بھی علیحدہ کر دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی بھی تربیت کی ہے اور بچوں سے بھی پیار کیا ہے۔ قربان جاؤ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم کو صلی اللہ، اونچی آواز سے ذرا، اور اونچی آواز سے ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قربان جاؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر راستے میں کیا دیکھتے ہیں، بچوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے دھلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کسی نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ علیحدہ کھڑا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اور علیحدہ کھڑا ہے، کوئی کپڑے نہیں، کوئی نیا نہیں، کوئی دھلایا نہیں کسی نے۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچہ سے پوچھا، اور میرے بیٹے کیا بات ہے، سارے بچے تو تیار ہو چکے ہیں، سب نے کپڑے پہن چکے ہیں، لیکن تو نے کپڑے نہیں پہنے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ابا کوئی نہیں، ان کے والد جو ہے وہ جنگ میں شہید ہو گئے، میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، مجھے کپڑے پہنانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور واپس گھر میں آ گئے اور فرمایا عائشہ یہ عائشہ تیری ماں ہے، محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے اور محمد تیرا باپ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچے کو نہلایا،
خیر پھیلائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کو اٹھا کر کے عیدگاہ میں لے گئے، پھر نماز عید پڑھائی۔ جب تک بچہ مسکرایا نہیں، کھیلا نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے نماز عید نہیں پڑھائی۔ اللہ کے پاک پیغمبر بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کھولتے رہے، خود پڑھتے رہے، اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ سامنے گھر تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، ان کے دو بچے جنت کے دو جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، معصوم بچے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ گرتے گرتے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس پہنچے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، حسن حسین کو سینے کے ساتھ لگا لیا۔ یہ جو اہل سنت والجماعت کا خطیب ایک خطبہ دیتا ہے، اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے، تو یہ سنت ہے، یہ حضرت حسن حسین کی وجہ سے یہ سنت بنی ہے۔ حضور علیہ السلام بچوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں، اور کتنا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یعقل کبیرنا، جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کر سکتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم میں سے نہیں۔ چھوٹوں سے پیار کرنا، بچوں سے محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کتنا بڑا ادب سکھلایا ہے، اور فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرو، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کرو، ان کا نام لے لے کر ان کی تربیت کیا کرو۔ بہترین تربیت اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے، بہترین تربیت بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، بہترین تربیت بچوں کو دین سکھانا ہے۔ جن کے بچے دیندار ہیں، جن کے بچے دیندار بنتے ہیں، وہ اپنی والدین کی عزت کرتے ہیں، وہ اپنے والدین کی عزت و تقدیر کرتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے ماڈرن بن جائیں، انگلش مین بن جائیں، ان کو دنیاوی تعلیم تو دلواتے ہیں مگر دین کی تعلیم نہیں دلواتے، میرے بھائیوں وہ بندے معاشرے کے لیے بھی اچھے ثابت نہیں ہوتے، اور گھر والوں کے لیے بھی اچھے ثابت نہیں ہوتے۔ گھر والوں کے لیے اور معاشرے کے لیے اپنے بچوں کو دیندار بنانا، انہیں دین سکھانا، اللہ تبارک و تعالی ان کو بڑے ہی اجر و انعامات سے نوازتے ہیں۔ اگر آپ دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں کرتے، اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے دین دے کر کے گئے ہیں بچوں کو، اور اپنی اولاد کو دین سکھایا ہے، تو آپ کے بچے آپ کے لیے بھی رحمت بنیں گے، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی رحمت بنیں گے۔ اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بچوں کو دیندار بنا جائیں اور وہ پیچھے سے بھوکے مر جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا جائیں گے،
بچے کو عالم دین بنا جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بیٹا، آپ کا خاندان بھوکا مر جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کے لکھنے والے نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے، تاریخ کے لکھنے والے نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ گزرے ہیں، جن کے جانے کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ لوگوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے؟ فرمایا میں نے اپنے بچوں کے لیے اللہ کا دین چھوڑا ہے، میں نے ان کی تربیت کی ہے، انشاءاللہ اس تربیت کے نتیجے کے اندر اللہ کو بھوکا نہیں ماریں گے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز یہ خاندان امیہ کے بڑے خلیفہ گزرے ہیں۔ جب یہ دنیا سے جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے بچوں کو اللہ کا دین سکھلایا ہے، انشاءاللہ اللہ کے دین کی برکت سے یہ کبھی بھوکے نہیں مریں گے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں نے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے غالباً دمشق کے اندر، وہاں پر انہوں نے ایک بڑی مسجد بنائی۔ تاریخ کا لکھنے والا ایک بات بڑی عجیب لکھتا ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے اربوں روپیہ چھوڑا، کروڑوں روپیہ چھوڑا، سونا اور چاندی چھوڑا، ان کو مسجد کے پاس مانگتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہا اللہ کے نام پہ ہمیں 1 روپیہ دے دو، اللہ کے نام پہ ہمیں 1 روپیہ دے دو۔ ہمارے باپ دادا نے یہ مسجد بنائی تھی، اور جنہوں نے اللہ کا نام چھوڑا، دینی تربیت چھوڑی، تاریخ کا لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جب بھی جہاد کے لیے مسلمانوں کو ضرورت ہوتی تھی، انہوں نے اللہ کے نام پر 500 گھوڑے بما سامان دیے۔ جو اللہ کے نام کی اللہ کے لیے تربیت کرتے ہیں، ان کی نسلیں سینکڑوں سال کھاتی ہے۔ جو آدمی اپنی اولاد کو نیک بنا کر کے جاتا ہے، خود بھی نیک ہوتا ہے، عمل پھر اسی کا اثر ہوتا ہے۔ بندہ خود بھی نیک ہو تو پھر اس کی اولاد پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا جو آدمی نیک بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو کھلاتے رہتے ہیں، اس کی 7 نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جب ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ان سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے کھانا نہ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اسی بستی کے پاس ایک دیوار تھی، وہ دیوار پانی کی وجہ سے گر رہی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اور خضر کو حکم دیا اس دیوار کی تعمیر کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کھانا تو انہوں نے ہمیں دیا کوئی نہیں، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کیا اور آپ ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس لیے حکم دیا ہے کہ اس بچے کے بچے یتیم ہیں، اور ان کے والد ان کے پردادا بڑے نیک آدمی تھے، ان نیک بچوں کی
تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو یہ نیک بننا بڑی بات ہے۔ اپنی اولاد کو نیک بنا کر کے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 نسلوں تک آپ کی نسل کو کھلاتے رہیں گے۔ ہمیں فکر ہوتی ہے بچے کی، مال کی۔ اگر آپ میرا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا ہوگا، اگر اللہ معاف فرمائے کبھی اس سے پیسے گم ہو جائے، اگر وہ 25,000 آپ نے اس کو دیا مثال کے طور پہ اور وہ پیسے گم کر بیٹھا تو بچہ تو بڑا پریشان، اور اس پریشانی کی وجہ سے بچے نے مدرسے جانا چھوڑ دیا۔ مدرسے پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، نیک کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ اب اس نقصان کی وجہ سے اس بچے نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیا، مدرسے جانا چھوڑ دیا۔ اس نقصان کی وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دی، ذکر کرنا چھوڑ دیا، تلاوت کرنا چھوڑ دی۔ اب بچہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا بیٹا بڑا پریشان ہے، تو بہترین تربیت کیا ہے؟ آپ کو اس کے مال کی، کسی کی ہاں ایک ہمارا معقول ہے، کسی کی چوری ہو جائے، کسی کی چوری ہو جائے، کسی کے ساتھ ڈاکہ ڈال دیا جائے تو ہم یہاں بیٹھے بڑا افسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، ہمیں مال سے بھی بڑی محبت ہے، بیٹوں سے بھی محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کو مال بھی عطا کر دے، بیٹے بھی عطا کر دے، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار فلاں کا مال چلا گیا، میرے بیٹے کا مال چلا گیا، دکھ ہوتا ہے نا، کسی کی بھی چوری سن لیں۔ کیوں؟ ہمیں مال سے بڑی محبت ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد سے بڑی محبت ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں، بہترین تربیت کیا ہے؟ آپ اپنے بچے کو حوصلہ دیتے ہوئے کہیں بیٹا کوئی بات نہیں کہ تیرا مال چلا گیا، کوئی غم نہ کر، کوئی بات نہیں، مال پھر آ جائے گا، لیکن جو تیری نمازیں چلی گئی ہے اس کا مجھے بڑا افسوس ہے، یہ جو تم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے اس کا مجھے بڑا افسوس ہے، یہ جو تم نے تہجد پڑھنا چھوڑ دیا ہے اس کا مجھے بڑا افسوس ہے، اس کا مجھے بڑا افسوس ہے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا سویا ہوا ہے، اس نے صبح کی نماز پڑھی ہے یا کوئی نہ، قرآن کی تلاوت کی ہے یا کوئی نہ، ذکر کیا یا کوئی نہ، سردی کے دن ہے، سردی کی راتیں ہیں، اب مائیں بھی اپنے بچوں کو کہتی ہے نانا نہ اٹھاؤ میرے بچے کو، میرا بچہ تو ابھی سویا ہے، لیکن میں کیا قربان جاؤں، جب بڑی سردی کے دن ہوتے ہیں، بڑے دن سردی کے ہوتے ہیں، سکول کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہی ماں جو بچے کو 9 بجے تک، جب اتوار کا دن ہوتا ہے، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، جب چھٹی کا دن ہوتا ہے، وہی ماں اپنے بچے کو نہیں اٹھاتی۔ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہ سردی ہے، میرا بچہ ابھی سویا ہے، لیکن جو وہی بچہ ابھی 4 سال کا ہے، 4.5 5 سال کا ہے، اسی بچے کو ماں جلدی جلدی بستر سے اٹھا دیتی ہے، چاہے جتنی سردی ہو۔ کیوں؟ اس لیے ماں جلدی اٹھا دیتی ہے، میرا بچہ پڑھ جائے گا، نوکری لگ جائے گا، اور بڑا بندہ، بڑا آدمی بن جائے گا، بڑا آدمی بن جائے گا۔ اب وہی ماں، وہی باپ اپنے بچے کو اٹھاتا اس لیے نہیں ہے، میں نے دیکھا جوان بچوں کو اپنے والدین نہیں اٹھاتے، کیوں؟ میرا بچہ سویا ہوا ہے، میرا بیٹا آرام کر رہا ہے، لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ میرا بچہ اللہ سے دور ہو رہا ہے، اللہ کے رسول سے دور ہو رہا ہے، اس وجہ سے کبھی نہیں اٹھاتے۔
کبھی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر کوئی عذر کے بغیر، جس بندے نے 3 جمعوں کو ضائع کر دیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے علماء نے کہ وہ بندہ پھر سے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے، اس کا اسلام ختم ہو گیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا، اس کا دین ختم ہو گیا۔ تو یہ فکر نہیں کہ میرا بیٹا، یہ فکر تو ضرور ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کا کیا بنے گا، یہ تو فکر ہے۔ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کا کیا بنے گا، یہ فکر ہے۔ یہ فکر نہیں کہ میرے بچے کے مرنے کے بعد میرے بچے کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ کل ہم سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹے کے پاس درہم و دنانیر ہے، مال اور پیسہ ہے تو میرا بیٹا کامیاب ہے۔ اگر میرے بیٹے کے پاس پیسے نہیں ہے تو میرا بیٹا ناکام ہے۔ لیکن میرے محترم سامعین، آپ نے 100 بچوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، بچہ یتیمی کی حالت میں ہے، اس نے والدین نے کچھ نہیں چھوڑا، بیٹا آج مومبتی کروڑ پتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ اور یاد رکھو، مال اللہ پاک بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ مال تو بندے کو کبھی وراثت میں بھی مل جاتا ہے، مال کبھی بغیر کمائی سے بھی مل جاتا ہے۔ بندہ راتوں رات امیر ہو جاتا ہے، وراثت مل گئی۔ لیکن یاد رکھو، اللہ پاک نے جو دین رکھا ہے یہ بغیر محنت کے نہیں ملتا۔ ایمان کی محنت سے بنتا ہے، جتنا ایمان کی محنت کریں گے اتنا ایمان بنے گا۔ میں قربان جاؤں لوگوں پہ جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اپنی اولاد کا ایمان بناتے ہیں، انہیں اللہ سے مانگنا سکھاتے ہیں، انہیں اللہ سے مانگنا سکھاتے ہیں، انہیں اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ بس آخری ایک حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور ایک دعا ہے اپنے بیٹے کے لیے یہ مانگتے رہا کریں، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اپنے امام صاحب سے یاد کر لیں، یہ دعا اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے مانگتے رہا کریں، اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا بھی اپنے بیٹے کے لیے مانگا کریں۔ اور آخری بات حضرت لقمان کی وصیتیں ہیں، انشاءاللہ یہ بقیہ وصیتیں میں اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ایک وصیت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی، آپ بھی یاد کر لیں، اس کو پلے باندھ لیں، اور ہر وقت اپنے بیٹے کو ضرور یہ نصیحت کیا کیجیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، کیا؟ اے میرے بیٹے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، چاہے تجھے آگ میں ڈال دیا جائے، چاہے پتھروں سے تجھے ریزہ ریزہ کر دیا جائے، چاہے تیرے ساتھ جتنا بھی ظلم ہو جائے، چاہے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اے حضرت لقمان نے کہا میرے بیٹے میری نصیحت کو یاد کر، لا تشرک باللہ۔ سمجھ آ رہی ہے کیا کہا؟ اونچی آواز سے بولو ذرا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے،
شرک نہ کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا کائنات میں اس دھرتی کے اوپر اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ شرک ہے، اور شرک اللہ نے معاف، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔